السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج جو ہم اس ویڈیو کے ذریعے جانیں گے اور سیکھیں گے وہ ان باتوں کو جو لوگ عموماً اکثر و بیشتر لوگ قرات کرنے میں غلطیاں کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے معنی فاسد ہو جانے کی وجہ سے نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، نماز بھی بریک ہو جاتی ہے۔ تو آج جو ہم سیکھیں گے کہ کن کن حروف کو غلط پڑھ دینے کی وجہ سے، وہ تمیز نہ کرنے کی وجہ سے، حرف کو الگ الگ نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی حرف کی ادائیگی کو تمیز نہ کرنے، امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے لوگ جو غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور نماز معنی فاسد ہو جانے کی وجہ سے نماز بھی باطل ہو جایا کرتی ہے۔ تو کچھ تو حروف ادائیگی کی وجہ سے ہوتا ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، اور کچھ زبر زیر پیش کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ میں تمام باتوں کو آپ کے حضور انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں۔ پاک پروردگار میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے۔ جیسا کہ بہاری شریعت میں ہے کہ مسئلہ یعنی تا فا جو ہے، اس فا اور ایک تا جو آتا ہے وہ، اور سین، تا، صاد، زال، زا، وا، حمزہ، الف اور عین اور ہا اور بڑی ہا، اور پھر واد ہوتا ہے ایک، اور ایک ہوتا ہے وا، اور ایک ہوتا ہے دال۔ تو بتایا جاتا ہے ان حروف میں صحیح طور پر امتیاز رکھے، ورنہ معنی فاسد ہو جانے کی وجہ سے نماز بھی باطل ہو جائے گی، نماز بھی ٹوٹ جائے گی، نماز بھی بریک ہو جائے گی، نماز ہوگی ہی نہیں۔ جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، بالفرض مان لیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ شین کی جگہ چھوٹی سین کہہ دیا۔ سپوز بالفرض مان لیں جیسا کہ پاک پروردگار اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ کوئی شخص انما یخشی بڑی شین کو چھوٹی سین سے کہا، یخشی اللہ، تو اس صورت میں معنی بدلنے کی وجہ سے، معنی فاسد ہو جانے کی وجہ سے نماز بھی اس کی ٹوٹ جائے گی، نماز بھی اس کی باطل ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے کوئی شخص اگر پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ پھر یعنی چھوٹی سین کو بڑی شین اور بڑی شین کو چھوٹی سین کہہ دے تو اس صورت میں بھی نماز باطل ہو جایا کرتی ہے۔ پھر لوگ قاف اور چھوٹی قاف میں بھی تمیز امتیاز نہیں کر پاتے ہیں، کئی بڑی قاف کی جگہ چھوٹی قاف اور چھوٹی قاف کی جگہ بڑی قاف ادا کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی نماز کیا بولتے ہیں باطل ہو جاتی ہے۔ اور لوگ زبر زیر پیش امتیاز نہیں کرتے ہیں، بسا اوقات لوگ جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں پڑھا تھا کہ آتا ہے ضربہ، یعنی اس ایک مرد نے مارا، اس ایک مذکر نے مارا، زبر بول دیے ذات پر تو، اور اگر کوئی شخص ذات پر پیش پڑ دے رہا ہے روری بات تو وہ شخص مارا گیا۔ دیکھیے کتنا معنی میں ڈفرینٹ معنی میں الگ الگ معنی فرق پیدا ہو جاتا ہے، الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ہم تمام حضرات کو خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ قاف کو بڑی قاف کو چھوٹی قاف اور چھوٹے قاف کو بڑی قاف کہہ دینے کی وجہ سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی شخص ہے جو قا کو تا اور تا کو قا کر دے تو اس صورت میں بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور کوئی شخص ہے جو چھوٹی سین کو بڑی شین اور بڑی شین کو چھوٹی سین کہہ دے اس صورت میں بھی، اور کوئی شین کو سواد ادا کر دے تو اس صورت میں بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ سپوز دیٹ آپ پاک پروردگار اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر، یعنی یہ سواد سے، اور اگر کوئی شخص کہہ دے رہا ہے والعصر یعنی سین سے کہہ دے رہا ہے تو اس صورت میں اس شخص کی نماز ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح کوئی کہہ دے رہا ہے والعصر یعنی سا سے بول دے رہا ہے تو نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر یعنی قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، اور اگر کوئی شخص خسر کی جگہ بڑی شین سے بول دے خشر یا خسر بول دے تو اس صورت میں بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ پھر آگے پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ الا الذین آمنوا، یعنی
بے شک انسان والعصر، قسم ہے عصر کی کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور آگے پاک پروردگار اللہ سے استثناء کرا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نہیں ہیں گھٹارے میں، نہیں ہے خسارے میں جو لوگ ایمان لائے۔ تو کوئی شخص آپ مان لیں کہ الا الذین آمنوا کی جگہ الا الذین کفروا کہہ دے تو اس صورت میں معنی بدلنے کی وجہ سے، معنی فاصل ہو جانے کی وجہ سے نماز بھی باطل ہو جائے گی، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور مان لے کوئی شخص ہے الحمدللہ رب العالمین، عین سے ہے، اور اگر کوئی شخص کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، یعنی اگر کوئی شخص عین کو الف سے یا الف کو عین سے بھی بدل دیتا ہے تو اس صورت میں بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ ایسی اہم مسائل ہے جو ہر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم پر جاننا فرض ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹی ہا کی جگہ بڑی ہا اور بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا بول دے تو اس صورت میں بھی نماز باطل ہو جائے۔ سپوز مان لیں آپ سورہ فاتحہ ہے، پاک پروردگار ارشاد فرماتا الحمدللہ رب العالمین، اور اگر کوئی شخص کہہ دے الحمدللہ رب العالمین تو اس صورت میں نماز باطل ہو جایا کرتی ہے، نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ کوئی شخص واد کو وا اور وا کو واد یا وا کو دال سے اگر پڑھ دیتا ہے تو اس صورت میں بھی نماز باطل ہو جایا کرتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس شخص کے جو ہے الفاظ صحیح درست نہیں ہوتے ہیں تو وہ کیا کرے، تو بتایا جاتا ہے کہ ایسے شخص پر یعنی کتنے لوگ ہو جاتے ہیں 25 سال کے، 30 سال کے، 50 سال کے، اور کتنی عورتیں ہوتی ہیں جو اس طرح نہیں پڑھ پاتی، تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ ان پر یہ واجب بنتا ہے کہ وہ دن رات کوشش کر کے اپنے الفاظ کو حافظ صاحب، امام صاحب یا علماء سے پوچھ کر وہ یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے، نیٹ کی دنیا ہے، سوشل میڈیا پر سیکھ سکتے ہیں۔ ان پر واجب ہے کہ دن رات کوشش کر کے وہ سیکھے، یا نہ ہو پاوے، اور اگر اس سے بھی نہ ہو پاوے تو جہاں تک ہو سکے کوئی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھے جس کے الفاظ تلفظ درست ہو۔ اور میں آپ کو بتا دوں یا وہ آیات پڑھے، آپ مان لیں کہ کسی شخص کو صرف قل هو اللہ احد ہی یاد ہے، یعنی سورہ اخلاص ہی یاد ہے، اور اس کو پورے الفاظ کے ساتھ درست یاد ہے، اچھے پورے حرف کی ادائیگی کے ساتھ یاد ہے، تو وہ ساری کی ساری زندگی سورہ فاتحہ اور الحمدللہ کے ساتھ اگر نماز پڑھتا ہے تو بلا کراہت اس کی نماز ہو جایا کرے گی۔ تو میں بتا دوں کہ وہ آیتیں پڑھیں جن کے حروف صحیح ادا ہو سکتے ہو، اور یہ دونوں باتیں ممکن نہ ہو تو کوشش کے زمانے میں اس کی نماز ہو جایا کرے گی، یعنی حرف ادا نہ ہو تو وہ دن رات ایک کر دے، خود کوشش کرے، اور اگر صحیح پڑھنے والوں کو پیچھے پڑھ سکتا ہو تو وہ پڑھے، اور اگر ہو سکے تو ان کے پیچھے پڑھے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس زمانے میں یعنی حرف ادا کرنے کے زمانے میں، پڑھنے کے زمانے میں ان لوگوں کی نماز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جن کے حروف، جن کے الفاظ صحیح سے ادا نہ ہو پا رہے ہوں تو وہ ان باتوں سے سن کر وہ اپنی نماز کو بھولے نہ بیٹھے، بلکہ وہ ٹرائی بھی کرتے رہے، کوشش بھی کرتے رہیں، اور ان اوقات میں، ان ایام میں ان حضرات کی نماز ہو جایا کرے گی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، یعنی اس کا ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ بے شک پاک پروردگار سے علماء کرام خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو کوئی شخص انما یخشى اللہ یعنی زبر کی جگہ پیش کر دے، ضمہ کر دے، فتح کی جگہ ضمہ لگا دے کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، معاذ اللہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ بے شک پاک پروردگار علماء سے ڈرتے ہیں، تو اس صورت میں معاذ اللہ اس صورت میں اس شخص کی نماز فاسد ہو جایا کرے گی، باطل ہو جائے گی، یعنی پاک پروردگار کو ڈرنے والا بنا دے، فاعل بنا دے، تو اس صورت میں بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ معنی فاسد ہو جانے کی وجہ سے نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ تو یہ تمام جو مسائل ہے، تا، صاد، غاد، یعنی الفاظ کا درست ہونا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ حضرت سے گزارش ہے کہ آپ ان حروف کا خود خیال کریں تاکہ ہماری اور آپ کی نماز درست ہو پائے۔